الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبد وهو الله الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وقت سننے والے سامعین، اس وقت ایک بہت ہی کمزور طبقہ ہے جو مظلوم بھی اسی حد تک ہو چلا ہے جو کسی دور میں سر کا تاج ہوا کرتا تھا، جو کسی دور میں آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا. اب ان ہستیوں کی جگہ پتہ نہیں کون لے گیا. ان کا مقام عرش پر جا کر بھی وہ چیز نمایاں ہوتی تھی، جنت تک اس چیز کی صدا آتی تھی. آج میرے عزیزو وہ ہستیاں ویران ہو گئی ہیں، وہ اجاڑ دی ہے. اور اجاڑنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں. ہم نے ماں باپ کا وہ حال کر دیا ہے کہ اس وقت اولادیں ترقی نہیں کر رہی. اس کی بنیادی وجہ ہے ماں باپ کو ذلیل کرنا، ماں باپ کو رسوا کرنا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا. اور اللہ کے نبی نے قسم کھائی، جو ماں باپ کو دکھ دے اس پر اللہ کی لعنت، جو ماں باپ کو تکلیف پہنچائے اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. اوسط الابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے، جو آج ہر جوان نے توڑ کر کے رکھا ہوا ہے. ماں کے پیروں تلے جنت ہے. پیروں کے نیچے کچھ اور ہوتا تو شاید میرا رب وہ بھی میرے نبی کے زبان اطہر سے بتا دیتا. پیروں تلے تو کچھ ہے ہی نہیں، کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. آج ہم نے اس جنت کو آگ لگا کے رکھی ہوئی ہے. میرے عزیزو، یہ مظلوم طبقہ بن گیا ہے. اولڈ ہوم ماں باپ کے لیے نہیں ہوتے. جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں اس گھر سے بلند مرتبے پر اور اس گھر سے زیادہ قیمت والا کوئی گھر ہی کوئی نہیں. سب سے بڑا دولت مند وہ شخص ہے جس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہوں اور باپ خوش ہوں. کدھر جا رہے میرے عزیزو؟ کتنی تعلیم پھیل گئی، عملی زندگی میں اتنے ہی جاہل ہوتے جا رہے ہیں. پہلے تو اس ساری چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی میسر، لیکن ادب تھا. باپ کے آگے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، باپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، باپ کی موجودگی میں کوئی پیر نہیں پھیلا سکتا تھا. آج تو بچے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں خاموش، جو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا یہ ٹھیک ہے. میرے عزیزو، گھر میں ماں باپ کو ذلیل کرو گے، باہر تم ذلیل کیے جاؤ گے، باہر تمہاری کوٹائی ہوگی. تو ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کو تکلیف میں رکھنا، وہ بد دعائیں نہیں دیتے. ماں باپ کبھی بد دعائیں نہیں دیتے، لیکن جب ان کی آہ نکلتی ہے نا دل سے، بد دعا نہ بھی ہو، وہ کبھی وہ آنگن، وہ گھر، وہ خوشی کا پیمانہ کبھی نہیں چھو سکتا جہاں ماں باپ سکھی نہ ہو، جہاں ماں باپ افسردہ ہو اور اس کو ستانے والا اس کا لاڈلا بیٹا ہو جو بچپنے میں 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا. کیا کیا درد اس نے نہیں سہے، کیا تکلیفیں اس نے نہیں سہی، اور وہ تمہارے
تمام غلاظتوں کو دھوتے 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 تمہیں جوان کر کے وہ بوڑھی ہو گئی، تو جوان ہوا، تو نے اس کو دھکے دیے، تو نے اس کو آنکھیں دکھائی، تو نے اس کو جھنجھوڑا، تجھے اللہ سے حیا نہیں آئی؟ تجھے اپنی اس کمزوری سے حیا نہیں آئی؟ کما ربیانی صغیرا، جب جو تو چھوٹا تھا اور وہ تجھے گود میں لوریاں دے کر، جب تو کھائے نہیں اس وقت تک وہ کھاتی نہیں تھی، درد تجھے ہوتا تھا، چیخ ماں کی نکلتی تھی، سارا دن تپتی ہوئی گرمی میں آفیسز کے کام، دفتروں کے کام، دکان پہ بیٹھا، موٹر سائیکل پہ، رکشہ چلا کے، ریڑھی، یہ تمام مزدوریاں کر کے تجھے اس حد تک لا کے کھڑا کیا کہ میرے بچے کھائیں، بھلے میں بھوکا کیوں نہ سو جاؤں، بھلے میں پیاسا ہی کیوں نہ رہوں، میرے بچے افسردہ نہ ہو، میرے بچوں پر کوئی مشکل، کوئی تنگی نہ آئے۔ لیکن ان بچوں نے کیا دیا؟ جائیں آج گھروں کا حال پوچھیں، جائیں باپ اتنا عمر سے بوڑھا نہیں ہوا جتنا بیٹی کی بدروخی سے وہ اور بد رویے سے وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ماں باپ ایسا نہیں بیمار ہوتے، ماں باپ کے ساتھ جب رویے غلط کیے جاتے ہیں تو انہیں شوگر اور کینسر اور یہ تمام بیماریاں یہ اولاد خود ٹرانسفر کرتی ہے، اور وہ پھر لا علاج ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ بس ان کی خیر ہی کر دے، یعنی ان کی موت واقع ہو، جان چھڑ جائے۔ یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے؟ اللہ کی قسم ایسا معاشرہ عزت کا حقدار نہیں ہے، وہ اپنی عزت کھو چکا ہے، وہ سر اٹھا کے کبھی نہیں جی سکتے جو اپنے گھر میں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی خدمت کرنا عیب سمجھتا ہو۔ ایسا معاشرہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ان ماں باپ کی قدر کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان، ان کے آگے کچھ بھی نہ کرو۔ اللہ تمہارے سچ کو، اللہ تمہاری طاقت کو، تمہارے حق گوئی کو، تمہاری مستند شدہ بات کو غلط ثابت کر دے گا، ان کی غلط کو اللہ ٹھیک ثابت کر دے گا۔ ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پیروں میں بیٹھیں، ان کے پیر دبائیں، ان کی زبان سے نکل گئی دعا، وارے نیارے ہو گئے۔ ہزاروں ختم القرآن کریں، ہزاروں رکعت نفل پڑھیں، صدقات کریں، ماں کی دعا اور باپ کی دعا جہاں تک پہنچا سکتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ کہا اے موسیٰ تیرا ساتھی او فلاں قصائی ہے۔ یا اللہ میرا جنت کا ساتھی قصائی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بس وہی ہے۔ تو اس قصائی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پاس آئے، وہ دکان میں گوشت کاٹ رہا تھا، لگا ہوا ہے، تو قریب آئے، کہا بھائی میں آپ کے ساتھ ایک رات رک سکتا ہوں؟ کہا جی آئیں۔ تو وہ دکان بند کر کے جب ان کے ساتھ گھر چلے گئے، اس قصائی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ماں کے پاس گیا، اس کو کھانا کھلایا، پھر انہیں بیت الخلاء سے واپسی پر لیٹایا، ہاتھ منہ دھوئے، پھر انہیں دودھ پلایا، اور ان کے سرانے بیٹھے بیٹھے وہ کچھ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے، اس قصائی سے فرماتے ہیں اے میرے بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو قصائی کہنے لگا یہ کہہ رہی ہے جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں، روز کرتا ہوں، جب میں کر لیتا ہوں تو یہ اینڈ میں کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دے، بلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ کہہ رہی ہے پر میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرمانے لگے میرے بھائی تیری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے، تو جنت میں میرا ساتھی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں۔ ماں کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہے، وہاں پہنچا دیتی ہے۔ میرے عزیزو، بیویوں کے عشق میں اتنا گم نہ ہو جانا کہ ماں باپ کا مقام ہی کھو جائے، عشق معشوقی میں اتنا آگے نہ چلے جانا، بزنس کے مصروفیات میں اتنا آگے نہ نکل جانا، سیاسی مصروفیات میں اتنا آگے نہ نکل جانا، بچوں کی مصروفیات میں اپنی بچوں کی اتنا آگے نہ نکل جانا کہ ماں باپ ہی آپ سے بھول جائے۔ نہیں، بچے بھی تو ہیں، ان اپنے بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے، ان کے بھی تو تم بچے تھے۔ میرے عزیزو، میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے واسطے اس رمضان میں ماں باپ سے بڑا قیمتی سرمایہ جس کی زندگی میں یہ ہے اور کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ سے بڑی خیر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب والدہ کی وفات کے بعد اللہ کے ہاں، وہ ظاہر متکلم تھے، کلیم اللہ تھے، جب اللہ کے ہاں جا رہے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے موسیٰ اب جب آنا ہو تو سنبھل کے آنا۔ کہا کیوں یا اللہ؟ کہا دعا دینے والی جو تیری ماں تھی نا وہ گزر گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ کے عمل سے ہی معاملات ہوں گے۔ تو انبیاء کو یہ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ امت تک بات چلی جائے۔ اور میرے عزیزو، میری آخری گزارش ہے تو ماں باپ اگر ناراض ہیں تو ان کے پیر دھو کے پی جائیں۔ ان سے بڑا پیر، ان سے بڑی مقدس ہستی کہیں نہیں ہو سکتی، آپ کے گھر میں ہے۔ آج انہی سے صلح کریں، ان کے پیر دھو کے پئیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں وہ انقلاب آئے گا جو کسی اور چیز سے نہیں آ سکتا، جو کسی اور معاملات سے نہیں آ سکتا۔ تو میرے عزیزو، اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی جو آپ اپنے ماں باپ کے کر جائیں، اور وہ دعا دے کر جو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، اور آئی ہے، اور بعض لوگوں کی ہے بھی ماں باپ کی دعا۔ ماں باپ کی دعا صرف گاڑیوں کے پیچھے لکھنے سے نہیں ہوتی، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعائیں ایسی لیں کہ آپ کے کہے بغیر وہ دعا دے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اور آپ ان کا ایسا دل نہ دکھائیں کہ اس کو بد دعا دینے کی ضرورت ہی نہ، اور خود دل سے وہ نکلے جو مجھے برباد کر کے رکھ دے۔ تو اللہ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، آج ہی اس چیز سے واپس آ جائے۔ یہ میں عروج سے روکنے میں جو رکاوٹ ہے اس کی بنیاد بتا رہا ہوں، اس کی بنیاد ہے۔ آج ہی اس پر آ کر توبہ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دل کو بھی سکون ہوگا، دل کو بھی راحت ہوگی، اور آپ کو اپنی زندگی پر اطمینان قلب آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔